مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، دن رات وہی ہوتے ہیں جو دوڑے چلے جا رہے ہیں، کسی کے کہنے میں نہ رکتے ہیں نہ واپس پلٹتے ہیں. ایک دوڑ ہے جو گردش ایام کو آگے لیے جا رہی ہے. عام انسان سے پوچھ لیں جو گہری سوچ نہیں رکھتا، وہ کہے گا ایک جیسے دن ہیں، صبح ہوتی ہے اٹھتے ہیں کام پر چلے جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، آ کر کھانا کھایا سو گئے. اس کے علاوہ اس کے نزدیک دن اور رات کا آنا جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. اور یہ عمومی طور پر تصور یہی پایا جاتا ہے، کیونکہ ہم قرآن کے اس فہم اور قرآن کی اس دعوت تدبر کو بھول چکے ہیں جو اس نے کہا تھا کہ کائنات پر غور کرو. قرآن مجید نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو زمین اور آسمان کی تخلیق ہے، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا جانا ہے، لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا سب کے لیے نشانیاں ہیں، فرمایا جو عقل، شعور، غور، تدبر رکھتا ہے اس کے لیے اس دن اور رات کے آنے جانے میں بھی بہت کچھ موجود ہے. کیا حکمتیں اس نے بنائی ہیں. وہ ایک جیسا فضا قائم کر کے معتدل ماحول رکھ کے برقرار رکھ دیتا، 24 گھنٹے ویسے گزر جاتے. دن نکلتا ہے، چمکتا ہے، روشنی دیتا ہے، رات آتی ہے، تاریکی پھیل جاتی ہے. تو کوئی حکمتیں اس کی ہیں، اور ان حکمتوں کو سمجھنا ہی مومن کا کام ہے. اور جنہوں نے سمجھا انہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے، پھر وہ ان کے نام زندہ رہے ہیں. جو قرآن پر تدبر کرتا ہے، قرآن کی دعوت فکر پر غور کرتا ہے، اپنے آپ کو اس پر مصروف رکھتا ہے، وہی شخص دراصل قرآن سے موتی اور ہیرے لیتا ہے. ورنہ ہم تو صرف ثواب ہی سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں. قرآن تو زندگی بدل رکھ دینے کا نام ہے. قرآن تو انسان کو انسان بنا دینے والی کتاب ہے. ہم نے تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے ثواب ملتا ہے. گناہ ہو گئے ثواب پڑھ لیں، مل جائے گا، تلاوت کر لیں، یا کوئی جا رہا ہے تو اس کے قریب قرآن پڑھ دیں، موت شاید آسان ہو جائے گی. بڑی خوبصورت ایک بزرگ نے بات کہی تو انہوں نے ہنستے ہوئے لیکن بات بڑی پتے کی کہی. انہوں نے کہا ہم نے جانے والوں کے لیے قرآن کو رکھ چھوڑا ہے، اصل میں تو قرآن زندہ لوگوں کے لیے اترا تھا. قرآن تو زندہ لوگوں کے لیے اترا تھا، ہم نے اسے مرنے والوں کے لیے رکھ لیا ہے. مر گیا پڑھ لیجئے، جان کنی کا وقت ہے تلاوت کر دیجئے. اور جو زندہ ہے اس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے. جس کے لیے نازل کیا گیا، جس کو خطاب کیا گیا، وہی قرآن کے قریب نہیں آتا تو قرآن سے ہمیں رہنمائی کیسے ملے گی؟ سوچئے گا. قرآن کہہ رہے دن اور رات جو آتے جاتے بڑی نشانیاں ہیں. سورج ایک ہی طرح نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، رات ایک طرح کی آتی ہے، لیکن ان میں کیا کیا حکمتیں ہیں اور ان دن اور رات کے نسبتوں سے ان میں کیا کیا کمالات ہوتے ہیں، کبھی ان پر غور کیجیے.
آج جمعۃ المبارکہ ہے، دن اسی طرح چڑھا تھا جس طرح کل چڑھا ہے، لیکن میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ سید الایام، یہ دنوں کا سردار دن ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جمعہ مومنوں کی عید کا دن ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے دنوں کا سردار کہہ رہے ہیں تو اس کی سرداری میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ اور اگر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے تو سوچئے عید کا دن ہم کیسے مناتے ہیں؟ تو کیا جمعہ اسی طرح مناتے ہیں؟ سوال تو ایک پیدا ہوتا ہے نا۔ ہم عید پر جتنا اہتمام کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، گھر میں ایک چہل پہل ہوتی ہے، فرمایا مومنوں کے گھر میں جمعے کے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے کتنے گھروں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ سرکار تو اسے عید کہے مومنوں کی، اور ہم صرف 2 عیدیں رکھیں کہ روزوں کے بعد جو عید آئے گی، جو قربانی پر آئے گی، اسی پر ہم نے سارے اہتمام کرنے ہیں۔ سرکار کہتے ہیں اس کا سال بھر انتظار کرتے ہو، یہ تو ہر ہفتے آ رہی ہے۔ ارے اسی لیے آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر شب جمعہ، یہ جو ابھی گزری ہے، فرمایا اللہ اتنے انسانوں کو بخشتا ہے جتنے پورے ہفتے میں بدلے بخشے ہوتے ایک رات میں بخش دیتا ہے۔ یہ جمعے کی عظمت ہے، جمعے کا مقام اور مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے پورے ہفتے میں بخشے جاتے ہیں شب جمعہ میں اتنے ہی ایک رات میں بخش دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن سمجھیں کہ تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے گا۔ یہ کتنا بڑا دن ہے آج کہ قرآن مجید کی پوری سورت جمعہ کے نام سے نازل ہوئی، اور 1-2 آیات نے پورا رکوع جمعے کی اہمیت پر نازل ہوا۔ پورا رکوع چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ اس دن کی عظمت کو اگر جانچنا ہو تو قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا برکت دن ہے کہ قرآن سورت جو نازل ہو رہی ہے اس کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، اور اس سورہ جمعہ کا آخری رکوع پورا رکوع جمعے کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے تدبر، فہم، غور، فکر، یہ قرآن کی دعوت ہے کہ دن ایک جیسے نہیں ہیں۔ بظاہر سورج ویسے ہی نکلتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن کچھ دنوں کو جو نسبتیں مل جاتی ہیں وہ انہیں عظیم کر دیتے ہیں۔ راتیں ساری برابر ہیں، لیکن کیا شب برات بھی عام راتوں جیسی ہے؟ کیا اسی طرح آتی چلی جاتی ہے؟ نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے پہلے بھی سنی، فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی راوی ہیں، فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ایک رات میں اللہ انسانوں کو بخش دیتا۔ رات وہی ہے، سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا جو روز اندھیرا چھاتا ہے، لیکن اس رات کی عظمت اتنی ہے، نسبت اس کو اتنی ہو گئی ہے۔ قرآن بھی اس کا ذکر کر رہا ہے کہ ہر کام کا ہم فیصلہ اس رات میں کر دیتے ہیں۔ پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ غنیۃ الطالبین میں اس رات کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، شب برات کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، روایات بیان کر رہے ہیں کہ یہ رات کتنی معتبر اور کتنی بڑی ہے۔ تو راتیں ساری بظاہر اندھیرا چھائے رات ہو جاتی ہے، ستارے نکلتے ہیں تو رات کی نشانی ہے، ٹمٹما رہے ہیں، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، رات ہے، لیکن ہر رات ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ جو ابھی رمضان میں رات لیلۃ القدر آئے گی وہ رات بھی اسی طرح کی ہوگی بظاہر تو، لیکن قرآن کہتا ہے ایسے نہ سمجھنا، خیر من الف شہر، ارے 1000 مہینے عبادت کرتے رہو ایک طرف، یہ ایک رات اتنی شان لے کر آتی ہے۔ تو نسبتیں بڑی کر دیتی ہیں، نسبتیں ان چیزوں کو عظیم کر دیتی ہیں، وہ معتبر ہو جاتے ہیں۔ عربی زبان باقی زبانوں کی طرح ہی ہے۔ اب جتنی دنیا میں زبانیں سارے اظہار کے لیے بنائی گئی ہیں، نطق ملا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی زبان کا محتاج ہے، وہ اپنے علاقے کی زبان بولتا ہے، لیکن قرآن کون سی زبان ہے؟ قرآن عربین، قرآن کہتا ہے قرآن کی زبان عربی زبان ہے۔ یہ عربی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ فرمایا عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے، فرشتوں کی زبان ہے، اور قبر اور حشر کی زبان۔ معتبر کر دیا، زبانیں ساری اسی نے پیدا کی ہیں کہ انسان نے اپنی معافی ضمیر کا اظہار کرنا ہے، کچھ بولنا ہے، اس کے لیے مختلف زبانیں ہیں، لیکن عربی کو عظیم کر دیا کہ میرے سرکار نے وہ پسند کر لی، قرآن کی زبان عربی بن گئی ہے۔ تو نسبتیں چیزوں کو معتبر کر دیتی ہیں،
عظیم کر دیتی ہیں۔ ہم آج رمضان المبارک کی دہلیز پر کھڑے ہیں، چند دن کے بعد وہ مہینے سارے ایک جیسے ہیں، نام رکھے ہوئے ہیں 29-30 کا، لیکن ہر مہینے کی اپنی عظمت اور شان ہے۔ ابھی جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کی شان کیا ہے؟ ذرا اس بات کا جواب دیجئے، کیا سارے مہینے اللہ نے نہیں بنائے؟ کیا سارے مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ لیکن سرکار کہتے جو رمضان ہے شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے سارے اسی کے ہیں، لیکن خاص اس مہینے کو نسبت اللہ سے دے دی، فرمایا باقی بھی اسی کے پیدا کردہ مہینے ہیں، لیکن رمضان کی شان ہی مختلف ہے، اس کی عظمت ہی مختلف ہے۔ تو اس لیے ہم اس مہینے کی دہلیز پر کھڑے ہیں، ایک خاص عبادت کرنی ہے جو ہر روز نہیں کرتے، جو سال کے بعد ایک مہینہ ہم عبادت کرتے ہیں، اس مہینے کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ تو سوچا کہ کیوں نہ ہم ہر شخص اپنے انداز سے اس کی عبادت کرے گا، روزہ رکھے گا، معمولات زندگی گزارے گا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم سرکار مدینہ کے ان معمولات کو سامنے لائیں جو آپ رمضان میں ادا کیا کرتے ہیں۔ آپ نے ایک رمضان کیسے گزارا ہے؟ آپ کا رمضان میں انداز کیا ہوتا تھا؟ کیا اسی طرح جیسے ہم ہیں کہ روزہ رکھا سو گئے؟ کیا ایسے ہی گزرتا تھا کہ روزہ رکھا سب کاموں سے چھٹی، جو بھی کہے کام جی میں روزے دار ہوں میں نہیں کروں گا؟ کیا ہر کام سے چھٹکارا مل گیا تھا؟ سرکار اور آپ کے صحابہ نے رمضان کیسے گزارا ہے؟ دو ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمیں تھوڑا سا احساس ہو کہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں آ رہا۔ یقیناً اللہ کی رحمتیں ہر روز اترتی ہیں، لیکن رمضان جب آتا ہے تو یوں سمجھیے جیسے نیکیوں پر بہار آ جاتی ہے، رحمتیں جھوم کر اترتی ہیں، اور اتنی اترتی ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی نسبت اور اس کی برکت اتنی ہے کہ رب جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، فرمایا زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں کوئی شیطان کو الزام نہیں دے سکتا کہ اس نے خراب کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے من الجنت والناس، ارے تمہارے انسانوں میں بھی بڑے بڑے شیطان موجود ہیں۔ قرآن کی آخری صورت ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا ہے من الجنت والناس، ارے یہ جنات میں بھی ہیں انسانوں میں بھی ہیں۔ تو آج اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے، کوئی بغاوت کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے شیطان تو میرے نبی نے کہا جکڑ دیے گئے ہیں، آج پھر میرا نفس مجھے گناہ پر مجبور کر رہا ہے، آج پھر میری خواہشات مجھے مجبور کر رہی ہیں، آج کسی اور کو الزام نہیں دیا جا سکتا، اپنی ذات کو دینا پڑے گا۔ تو اس مہینے میں میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی بسر کی ہے؟ ایک تو پچھلے جمعہ میں سورہ مزمل کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی کہ آپ کا عبادت کا ذوق کیسا تھا، اتنا ذوق کہ رب کہہ رہا ہے اے حبیب رات کو کھڑا تو ہوا کیجئے، کم کر دیجئے، قم اللیل، کھڑے ہوا کیجئے رات کو۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اگر صرف اتنا ہی کہا ہوتا تو پوری رات کھڑا ہونا لازم ہوتا، لیکن آگے قید لگا دی الا قلیلا، لیکن تھوڑا کم کر دیجئے۔ کھڑا رات کو ہونا ہے، ساری رات نہیں، الا قلیلا، تھوڑی رات۔ اب تھوڑی میں سوچ سکتا تھا کتنا، قرآن نے خود آگے بیان نصفہ، اس کا آدھا، نصفہ اس کا آدھا، اوین کس، یا اس میں تھوڑا کم کر دیجئے، آدھی رات کھڑا ہوا کیجئے یا تھوڑا کم کر دیجئے، منہ اس میں قلیلاً تھوڑا سا، او زد علیہ، یا اس میں تھوڑا اضافہ کر لیجئے۔ آدھی رات کو معیار بنا دیا کہ آپ آدھی رات کھڑا ہوا کیجئے، کبھی کم کبھی زیادہ، یہ آپ پر ہے، آپ جیسے چاہیں اختیار استعمال کریں۔ اختیارات مصطفیٰ کا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، قرآن نے میرے نبی کو با اختیار کر دی، عبادت میں بھی با اختیار کیا ہے۔ اختیارات مصطفیٰ یہ بھی ہیں کہ جنت الاٹ کر رہے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، 10 صحابہ کو جنت تقسیم کی جا رہی ہے، اختیار مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، حسنین کریمین کو پکڑ کر کہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اختیار مصطفیٰ ہے۔
اپنی بیٹی کو کہیں یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ اور یہ بھی اختیار مصطفیٰ ہے کہ رب جس کی سب نے عبادت کرنی ہے، رب نے کہا اے حبیب تیرا اختیار ہے، جتنی تو چاہے کرتا چلا جا۔ ساری دنیا کو پابند کیا ہے، لمحہ لمحہ عبادت میں گزارو، لیکن حبیب کو اختیار دے دیا کہ جتنی تو کرے گا تیری اتنی ہی کافی۔ لیکن سوال ایک اٹھتا ہے، کیا حبیب نے کم کر دی؟ غور تو کیجئے، قرآن کہتا ہے آدھی رات یا اس سے زیادہ یا کم، اور تفاسیر اور روایات پڑھ لیجئے، میرے سرکار پھر ساری رات قیام کر رہے ہیں۔ فرمایا رب یہ تو تیرا کرم ہے، مجھے اختیار دیا ہے، لیکن تیری ذات اتنی بڑی ہے کہ تیرا سب سے بڑا محبوب نبی بھی ساری رات تیرے حضور کھڑا رہتا ہے اور اسی میں اپنا فخر سمجھتا ہے کہ میری رات رب کے حضور میں گزری۔ اور وہ سجدے کتنے طویل سجدے، قیام کا تو ذکر ہوا کہ ام المومنین فرماتی ہیں پاؤں سوج جاتے، ورم آ جاتے، لیکن سجدے کتنے طویل ہوتے۔ ام المومنین ہی فرماتی ہیں، اگرچہ یہ حدیث شب برات کے حوالے سے ہے لیکن بتا رہی کہ سجدہ کتنا طویل ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، اب سو گئے، میں بھی سو گئی۔ فرماتی آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو آپ بستر پر نہیں تھی۔ کہتی میں پریشان ہو گئی، تلاش کرنے لگی۔ بعض روایات 3 طرح کی روایات ہیں، ایک میں ہے کہ آپ مسجد میں تھے، ایک میں ہے کہ گھر میں ہی تھے، اور ایک میں ہے کہ بقیع میں تھے۔ اور علماء نے اس جہاں پر بڑی اچھی تطبیق پیدا کی، وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا، 3 دفعہ ہوا ہے۔ 3 دفعہ حضرت عائشہ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا، ایک دفعہ آپ مسجد کے صحن میں ملے، ایک دفعہ گھر میں ہی مل گئے، اور ایک دفعہ بقیع میں ملے۔ کہتی میں پیچھے گئی، دیکھا سرکار سجدے کی حالت میں ہیں۔ کہتی میں کھڑی رہی کہ سر اٹھاتے ہیں، کافی دیر گزر گئی، کوئی جنبش نہیں جسم میں، سر سجدے میں ہے، جسم میں کوئی جنبش نہیں۔ کہتی ہیں جب سجدہ طویل ہوا، وقت زیادہ گزرا تو میں گھبرا گئی کہ نامعلوم کیا کیفیت ہے کہ جسم میں حرکت نہیں ہے۔ کہتی میں نے پیچھے سے آواز دی، پاؤں سے کھٹکا پیدا کیا، ہاتھوں سے تھوڑا سا ہاتھوں کو بجا کر آپ کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تاکہ پتہ چل جائے کوئی آیا ہے، لیکن کہتی کوئی حرکت آپ کے جسم میں نہیں ہوئی۔ کہتی میں گھبرا کر، پریشان ہو کر، خوف زدہ ہو کر واپس گھر تشریف لے آئی۔ سامنے تو بقیع ہے، حجرہ کے سامنے ہی ہے نا۔ کہتی میں گھر میں آ گئی، کافی دیر کے بعد سرکار گھر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آتے پوچھا عائشہ میرے پیچھے گئی تھی؟ کتنا باخبر نبی ہے، کتنے باخبر نبی ہیں۔ کہا عائشہ پیچھے، کہا یا رسول اللہ گئی تھی لیکن عجیب ماجرا ہوا، آپ اتنے طویل سجدے میں تھے، وقت اتنا گزر گیا، مجھے طرح طرح کے خیالات آنے لگے کہ نامعلوم آپ کہاں پر ہیں، آپ کی کیفیت کیا ہے۔ تو سرکار نے کیا جواب دیا، عائشہ پیچھے نہ آیا کرو، کبھی کبھی ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہوں، رب ہوتا ہے، درمیان میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ سجدے یہ ہیں جو سرکار نے کیے ہیں، یہ عبادت ہے سرکار کی کہ اتنا لمبا سجدہ۔ ہمارا سجدہ تو سر بعد میں جھکتا ہے، اٹھانے کی فکر پہلے ہوتی ہے کہ لمبا نہ ہو جائے۔ اور سرکار کے قیام کتنے لمبے تھے کہ پاؤں سوج جاتے ہیں۔ آج کوئی 2 آیات قاری صاحب لمبی کر دیں تو لوگ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، لمبی کر دی قرات، اور میرے سرکار ساری رات قیام میں کھڑے قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذوق ہے، انداز عبادت یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں والہانہ اور وارفتہ عبادت کرتے تھے کہ دنیا جہان سے بے نیاز۔ لیکن یہاں ذہن میں رکھیے، یہ صرف اپنے آپ کو ایک تسلی دی ہے، ایک جملہ بولا ہے، ورنہ میرے سرکار اس عالم میں بھی دنیا کو بھولتے نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ آئی ہیں تو پہچان لیا پیچھے عائشہ کھڑی ہے۔ اس وارفتگی کے عالم میں بھی، حضور قدس میں بھی ہو کر وہ جانتے ہیں کون کہاں پر ہے، کیا کر رہا ہے۔ ارے وہ عرش سے آگے گزر کر بھی نہیں بھولتے کہ میرا ابو بکر گھر میں باتیں کر رہا ہے، وہ کس کو بھول سکتے ہیں۔ باخبر نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے معمولات کیا تھے؟ روایت کہتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا، آخری دن آتے شعبان کے، جیسے آج کل 1-2 دن رہ گئے، تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آستینیں چڑھا لیتے، کمر کس لیتے۔ تو کہتی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محاذ پر جا رہے ہیں؟
جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جو اتنی تیاری کر رہے ہیں. فرمایا عائشہ تجھے خبر رہی کہ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اور میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں. رمضان کے آنے سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کی تیاری شروع کر دیتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، لوگوں رمضان آ رہا ہے. صحابہ کرام کو بتایا کرتے، خود دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ ہمیں شعبان، رجب اور شعبان سے گزار کر رمضان میں پہنچا دے. رمضان کی تمنائیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیاری میں مصروف ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. اسے ضیف الرحمان بھی کہا گیا، یہ رب کا مہمان ہے. آج کسی کے گھر میں کوئی بھی مہمان آ جائے وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کی خدمت کرتا ہے، یہ تو رب کا مہمان بن کے آ رہا ہے. ایمان والے نے کیسی تیاری کرنی ہے اور خبر دے کر آ رہا ہے، بے خبری میں نہیں آ رہا. لوگوں تیار ہو جاؤ، رمضان میں 2 دن رہ گئے، لوگوں تیار ہو جاؤ، 1 دن رہ گیا. کتنے ایمان والوں کے گھروں میں اس سے پہلے تیاری کی جاتی، کتنا اہتمام کرتے ہیں ہم، کتنا عبادت کا ذوق بڑھتا ہے. یہی اطاعت رسول بنے گی، یہی ہے جو اسوہ رسول پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کا استقبال پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. اور تیاری یہ نہیں کہ چیزیں ذخیرہ کر لو، قیمتیں بڑھا دو کہ رمضان آ رہا ہے. یہ تو میرے نبی نے ان لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے جو چیزوں کو ذخیرہ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، قیمت بڑھاتے ہیں. پوچھیے حدیثوں کے جا کر، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ملاوٹ کرے یا ذخیرہ کرے. فرمایا ہم میں سے نہیں ہے، کسی اور قوم کا ہو سکتا ہے. جو نبی کا ماننے والا ہے وہ امت مسلمہ کو تنگ نہیں کرتا. ساری باتیں ہم بڑی کرتے ہیں، کبھی نبی کی ان حدیثوں پر بھی عمل کر کے دیکھیں. یہ بھی اسوہ میرے سرکار کا ہے. ایک روایت سنا کے بات کو آگے لے کر جاتا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا. یہ حدیث ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ ہے میرے سرکار کا. آپ مسجد نبوی سے تشریف لائے باہر، سامنے بازار ہے، بازار میں اجناس بیچی جا رہی ہیں. ایک اور کون تھے وہ؟ صحابی رسول ہیں کہ نبی کی زیارت کی ہے، حالت ایمان میں ہیں. صحابی رسول کھجور کا ڈیر ہے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے. بڑا کھجور کا ڈیر لگا ہے، ابھی آئے گی، کھجور کے ڈیر شروع ہو گئے ہیں. سرکار مسجد سے نکلے، اس جنس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اپنا ہاتھ مبارک اس کھجور کے ڈیر کے اندر ڈال دیا. اندر ڈال کر ان کھجوروں کو الٹا دیا. جب الٹایا تو نیچے سے گیلی کھجوریں نکلی، کھجوریں گیلی تھی نیچے. سرکار نے کہا یہ کیا ہے؟ اب اس نے تھوڑا سا شرمندہ ہوا، لیکن ہم حجتیں تو بہت کرتے ہیں، جواز تو ہمارے پاس بھی بڑے ہوتے ہیں. اس نے بھی کہا یا رسول اللہ بارش آ گئی تھی جس کی وجہ سے گیلا ہو گیا. تو سرکار کا جواب سنیے، فرمایا اوپر والی کھجور کیوں گیلی نہیں ہوئی؟ ذرا سوچیے گا میرے سرکار نے کیا اسوہ دیا ہے تجارت کا. رمضان کی دہلیز پر کھڑے ہیں، دعوی ایمان ہے. یہ ہے میرے سرکار کی سنتیں، یہ ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے کے لیے رحمت بن کر آنے کا انداز کہ رہنمائی کہاں کہاں پر آپ نے کی ہے. فرمایا یہ اوپر والی گیلی کیوں نہیں ہو؟ اگر بارش ہی آئی ہے تو چھپا کر نیچے گیلی رکھ کر اسے الٹا کر وزنی ہو گئی ہے تو گاہک کو زیادہ قیمت لے گا، کھجور تھوڑی دے گا اس کی. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. لوگ گلے کرتے ہیں، ارے گلا میرے جملے پر گلا کیا جا سکتا ہے، سرکار کے جملے پر کوئی گلا کر کے دکھائے، اس کا تو ایمان ہی ضائع ہو جائے گا. آپ میری بات پر برا منا سکتے ہیں، سرکار کے کسی حکم کا برا منا کر دکھائیے، ایمان سے خارج ہو جائیں گے. یہ اس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی دہلیز پر کھڑے ہو کر میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں. کاروبار حجاز سے اسلام منع نہیں کرتا، محنت سے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص سے بہتر روزی کسی نے نہیں کمائی جس نے اپنے ہاتھ سے کمائی. اور فرمایا اللہ کے رسول داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کمایا کرتے تھے. مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی آپ سے ملنے آیا، بات ادھر آ گئی تو ایک حدیث، لوگ مصافحہ کر رہے تھے، قربان جائیں ہمارے ہاں بزرگ آ جائے ہم لائن بنا کر مصافحہ کرتے ہیں کہ بزرگ کی زیارت ہو گئی، ہاتھ مل جائے. وہ لوگ مصافحہ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کرتے کرتے ایک جوان آگے آیا، اس نے آپ سے مصافحہ کیا.
اور یہ ذہن میں رکھیے میرے نبی کے ہاتھ کیسے تھے؟ صحابی کہتے ریشم و کم خواب سے بھی زیادہ نرم ہتھیلیاں تھیں، اتنی نرم، ریشم و کم خواب سے بھی نرم۔ اس نے مسافہ کیا تو اس کے ہاتھ سخت تھے، ہتھیلیاں سخت تھیں، سرکار نے ہاتھ پکڑ لیا۔ قربان جائیں اس جوان کی عظمتوں کی۔ ذات گرامی، یہ کہا نہیں جا سکتا اس شخص کی قسمت پر رشک آتا ہے۔ سوچئے تو صحیح کس وجود نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، پکڑ لیا، کہا جوان تیرے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ حدیث کہتی میرے سرکار نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ ان کی رحمتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ محنت کی قدر کسی اور نے نہیں کی، میرے سرکار نے کی۔ ارے جو مزدور کے ہاتھ کو چوم لے، جس کے قدموں کی خاک کو چومنا لوگ قسمت سمجھتے ہیں، تقدیر سمجھتے ہیں، اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، وہ رسول رحمت ایک مزدور کے ہاتھ کو چوم رہا۔ کتنا عظیم ہے وہ مزدور جو حق حلال کی روزی کماتا ہے۔ سرکار نے بتا دیا ارے ایسی محنت کرو حلال کی تو تمہارے ہاتھوں کو میں بوسے دوں گا۔ اگر لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ رکھ کر کماؤ گے تو پھر ہاتھ میرا نہیں ہوگا، پھر رحمت کا ہاتھ نہیں آئے گا، پھر ترستے رہو گے، لاکھوں کما کر بھی تمہاری ہوس ختم نہیں ہوگی۔ اور وہ صحابہ رات کو ایک لقمہ کھا کر بھی رب کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ رمضان المبارک کے معمولات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری پہلے سے شروع کر دیتے تھے۔ اور دوسری بات، ام المومنین فرماتی ہیں اور صحابہ اکرام، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو جود و سخا کا سب سے بڑا وجود ہے، جن کے دروازے پر آیا کبھی خالی نہیں گیا۔ کیا خوبصورت شعر کہا کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، ارے خود بھیک دے اور خود ہی کہے منگتے کا بلا۔ بھیک بھی دے رہے ہیں، اس کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کر رہے، اسے دعائیں دے رہے ہیں، ارے تیرا بلا ہو تو نے مجھے نیکی کا موقع دے دیا۔ آج تو دے کر جتایا جاتا ہے، سر اٹھا کر اور اٹھا لیا جاتا ہے کہ میں کسی کو دیکھ، تصویریں بنتی ہیں۔ اور سرکار دو جہاں، ارے سائل آ گیا، دیا بھی ہے اور ساتھ دعا بھی دی ہے، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بلا ہو۔ کوئی خالی آپ کے دروازے سے نہیں گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں سوائے کلمے کے جو کلمے میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، آپ کی زبان سے پوری عمر کبھی لا نہیں نکلا، کسی کو انکار نہیں کیا، جو آ گیا اسے دے دیا۔ ایک قبیلے کا ایک سردار آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پوچھا، آپ نے بتایا کہ اللہ کا رسول، وہ ایمان لے آیا۔ جب ایمان لایا تو جانے لگا تو سرکار نے اس سے کافی کچھ اسے اونٹ پر لاد کر مال دے دیا، غلہ دے دیا، کافی زیادہ۔ کہتے جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو جا کر شور مچا دیا، بازاروں میں گھوم رہا ہے، زور زور سے کہہ رہا ہے لوگوں مدینہ جاؤ، ایک ایسا رسول آیا ہے جو ان کو مال لیتا ہے، اسے اتنا دیتے ہیں کہ دنیا جہان سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ ارے آؤ تو صحیح لجپال کے دروازے پر، دامن پھیلا کر آؤ تو صحیح سخی کے دروازے پر، یہاں تو اپنے بیگانے کبھی خالی نہیں گئے، یہ تو وہ دربار ہے۔ تو روایت کہتی جب رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کا جود و سخا تیز ہواؤں کے جھونکوں سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا، اتنی سخاوت کرتے تھے کہ پورا سال اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی جتنی ایک مہینے رمضان میں کرتے تھے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، بظاہر کہہ رہا ہوں، ورنہ تو وہ ہیں کہ جن کے والا حضرت نے کہا تھا نا کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بڑے خزانے۔ ارے ہاتھ تو کھلے ہیں، بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن کائنات کے سارے خزانے ان کے قدموں میں ہیں۔ لیکن بظاہر کئی دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تو جود و سخا انتہاؤں کو چھونے لگتا تھا۔ آج اہل ثروت سے میں سوال کروں گا، میرے نبی کی سنت کو اپنائیے۔ اللہ نے دیا ہے تو اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق ان کا بنتا ہے، اپنے ہمسایوں میں،
اپنے گرد و نواح میں جو محتاج ہے، غریب ہے، نہیں ہے اس کے پاس خود چل کر جائیے اور اتنا دے دیجئے کہ وہ عزت کے ساتھ رمضان گزار سکے، احسان جتا کر نہیں، کوئی فخر کر کے نہیں۔ امام زین العابدین عابد بیمار درس دے رہے مسجد میں، مسجد نبوی ہے، لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، آ کر بیٹھ گیا سامنے، امام اس کی طرف تھوڑی تھوڑی دیر بعد نظروں سے دیکھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھتے ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ درس ختم ہوا، سب جانے لگے تو آپ نے اپنے خادم کو بلایا، اسے کہا جاؤ اندر سے اشرفیوں کی تھیلی لے کر آؤ۔ وہ تھیلی لے آیا، آپ نے فرمایا اس مسجد کے دروازے کے ساتھ رکھ دو۔ غلام تھا، اس نے جا کر رکھ دی۔ اب لوگ جانے لگے، وہ بھی شخص آگے بڑھا، آپ سے مصافحہ کیا، جانے لگا تو آپ نے کہا بھائی ایک بات سنو، جاتے جاتے وہ جو پڑی ہے تھیلی وہ اٹھا کر لے جانا۔ وہ گیا، تھیلی اٹھائی، چلا گیا۔ روایت کہتی جب مسجد سے باہر گیا تو امام زاروں قطار رونے لگ گئے۔ کون سے امام ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، خاندان رسول ہے، کربلا سے آنے والا وہ واحد وجود جن سے آج کائنات میں سادات پھیلے ہیں۔ حضرت سید زین العابدین عابد بیمار رونے لگ گئے۔ کسی ساتھی نے کہا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس غریب آدمی جو آیا تھا وہ محتاج تھا، ضرورت مند تھا، لیکن اس کی انا اسے روک رہی تھی۔ وہ سوال کرنا چاہتا تھا لیکن انا اور عزت نفس روکتی تھی۔ وہ کبھی کوشش کرتا بولنے کی، پھر چپ ہو جاتا۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ تو خادم نے، ساتھیوں نے کہا حضور پھر آپ نے مدد تو کر دی، پھر کیوں رو رہے ہیں؟ اور یہ بھی کہا حضرت آپ اسے براہ راست دے دیتے، وہاں کیوں رکھوایا؟ فرمایا میرے سرکار کا حکم سنو، آپ نے فرمایا تھا کہ جو مانگنے والا ہاتھ ہے وہ کمتر ہوتا ہے اور دینے والا ہاتھ افضل ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نظریں میرے سامنے جھک جائیں، میں اس کی نظریں نہیں جھکانا چاہتا تھا۔ کہا حضرت جب مدد کر دی تو روئے کیوں ہیں؟ کہا آج اپنی قسمت پر رویا ہوں، اپنے آپ کو رویا ہوں کہ زین العابدین تو کتنا بے خبر ہو گیا، تیرے گرد و نواح میں لوگ محتاج ہیں، تو عیش میں بیٹھا ہے اور وہ لوگ گھروں میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خود پہلے ان کے گھر کیوں نہیں پہنچ گیا؟ اسے تیرے پاس آنے کی حاجت کیوں پڑی؟ کیوں ضرورت پڑی؟ تو پہلے پہنچتا اس کے گھر میں۔ یہ ہے سخا، یہ جود و سخا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا وصف ہے، کیونکہ سرکار اسی طرح عطا کیا کرتے تھے، جو آ گیا اسے عطا کر دیا۔ تو رمضان کے مہینے میں ہر شخص اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو کھولیے حضرات گرامی، پھر دیکھیے رب کی بہاریں کتنی اترتی ہیں۔ اس میں ضروری نہیں کہ اتنا مال ہو تو وہی خرچ کرے، ارے تھوڑا ہو تو وہ بھی دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی جنگ کے لیے کہا لاؤ مدد کرو، صحابہ اکرام لائے، ڈھیر لگ گیا۔ ایک غریب صحابی گھر سے نکلا، آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، لوگ آ رہے ہیں، کوئی اتنے دے رہا ہے، کوئی اتنے دے رہا ہے، ڈھیر لگتا جا رہا ہے۔ روایت کہتی اتنا اونچا ڈھیر لگ گیا، سب چلے گئے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، کہا دوست تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ قریب آ گیا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے عرض کی آہستہ سے یا رسول اللہ سے غریب ہوں، میں بھی مدد کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں سوائے کھجور کی اس ایک گٹلی کے اور کچھ بھی نہیں، یہاں تو بڑے بڑے لا کر رکھ رہے ہیں، میری ایک کھجور کی گٹلی کیا اس کی قیمت ہوگی؟ روایت کہتی ہے ارے وہ کریم، وہ نبی، وہ غریبوں کا ہمدرد رسول، اس سے وہ گٹلی لی، اس ڈیر کے اوپر رکھ دی اور فرمایا تیری اس ایک گٹلی کی قیمت اس سارے ڈیر سے زیادہ ہے۔ آئیے رمضان میں اپنے آپ کے ہاتھوں کو نہ روکیے گا، دیجئے لوگوں کی مدد کیجئے، کہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ رمضان میں ہاتھ کھول دیتے تھے، زیادہ سخا کرتے تھے تاکہ کوئی محروم نہ رہے، ہر ایک کے گھر میں جو ہے وہ خوشی آئے، رمضان اہتمام سے منا سکے اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ تیسرا معمول سنیے، بات ختم کرتا ہوں، بہت سارے معمولات ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے تیسرا معمول میرے سرکار کا، سارا دن عبادت، سارا دن لوگوں سے میل ملاقات،
سارا دن ریاضت، لیکن تاریخ کہتی جب رمضان آتا تو جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا میرے اور آپ کے قریب نبی جبریل کے پاس ساتھ بیٹھ کر دہرایا کرتے تھے قرآن کی تلاوت میرے نبی، اور کس کے ساتھ؟ جو قرآن لے کر آنے والا ہے، سید الملائکہ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن دہرایا کرتے تھے۔ اور حدیث کہتی جو آخری رمضان میرے سرکار کی زندگی میں آیا، آخری رمضان جو آپ کی زندگی میں آیا، 2 دفعہ جبریل کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھا ہے، 2 دفعہ قرآن کی دہرائی کی ہے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ اسوہ ہے میرے سرکار کا۔ آج کم از کم رمضان کے آنے کے چند دن پہلے ہم یہ تو عہد کر سکتے ہیں کہ یہ رمضان ہمارا کسی کا بھی نہیں گزرے گا، کم از کم ایک قرآن کی تلاوت مکمل کریں گے، اپنے نبی کی اس سنت پر عمل کریں گے۔ وہ تو جبریل کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے، ارے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کھول کر روزانہ پڑھ کر ایک قرآن تو ختم کر سکتے، ہر فرد یہ عہد کر کے جائے جہاں سے۔ محبتیں بڑی ہیں، دعوے بڑے ہیں، کام کریں گے تو ہم کے سچے ماننے والے بنیں گے۔ ان کی سنت کو اجاگر کرنا بھی تو ایک بہت بڑا کام ہے۔ فرمایا جو آخری زمانوں میں قرب قیامت میں ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا۔ میں امید کروں گا کسی کے گھر میں کوئی فرد بھی ایسا نہیں رہے گا کہ اس رمضان میں اس کا ایک قرآن کم از کم تلاوت سے مکمل ہوا ہو۔ ہر ایک فرد بیٹھ جائے، آپ نہیں پڑھ سکتے کوشش کیجئے۔ ام المومنین فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو پڑھتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، اور جو نہیں پڑھ سکتا اٹکتا ہے، زبان اس کی رواں نہیں ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، فرمایا اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ارے وہ کریم گھرانہ ہے، وہ کریم در ہے، وہاں سے محروم کسی کو نہیں جانے دیا جاتا، شرط یہ ہے کہ کون کوشش کرتا ہے۔ آئیے رمضان المبارک کے اس بالکل قریب کھڑے ہو کر اس جمعہ میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اس رمضان کو اس طرح گزارے جیسے میرے سرکار نے گزارا ہے۔ ہم دنیا داری کے طریقوں سے گزارتے ہیں، ہم بڑے بڑے لوگوں کو دکھاوے کے لیے افطار اور اہتمام کرتے ہیں پارٹیوں کا، ارے ان پر غریبوں کو بٹھائیے گا، اپنے رشتہ داروں کو بٹھائیے گا، ہے تو کسی غریب کو مدد کیجیے گا تاکہ وہ رمضان عزت کے ساتھ گزار سکے۔ اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ کا حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی ان بہاروں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں، اچانک یاد آ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور صحابہ کے اپنے معمولات، رمضان میں اکثر جب بھی فرصت ملتی مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، بازار میں نہیں بیٹھتے تھے۔ جب فارغ وقت ہوتا رمضان میں اکثر صحابہ اکرام مسجد میں پائے جاتے تھے۔ مسجدوں کو آباد کیجئے، ضروری نہیں کہ صرف نماز کے وقت ہی آئیں، ارے یہ تو اللہ کا گھر ہے، جتنا وقت بیٹھے کہ اللہ کی ہاں سے اجر ہی اجر ملتا چلا جائے۔ نہیں بھی ابھی نماز کا وقت، آ جائیے، بیٹھیے، درود پڑھتے رہیے، سلام پڑھتے رہیے، تسبیح پڑھتے رہیے۔ ارے اس مالک کے گھر میں بیٹھے ہیں، وہ خالی جانے دے گا نہیں کسی کو، وہ کسی کو خالی لوٹانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك